بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا میں نے تھمبنیل پہ لکھا ہوا ہے کہ رہا ہوں پلے بوائے. تو یہ تو آپ نے بہت سن لیا آج سوشل میڈیا پہ. یہ جملہ آپ نے بار بار سن لیا کہ عمران خان نے جب صحافیوں سے ملاقات کی، جنرل باجوہ نے ان سے کیا کہا. آخری ملاقات میں جنرل باجوہ نے کچھ دھمکیاں دیں، بہت سنگین دھمکیاں تھیں، اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ کچھ چیزیں بتا رہے تھے. تو اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ یہ جو بشرا بی بی اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ہمارے بعض صحافی، خاص طور پر پرو نون لیگ صحافی، یہ بہت بات کرتے ہیں. مریم نواز نے بھی ایک بار پریس کانفرنس میں جب پہلی بار جنرل عاصم منیر کے لیے بات کی تھی کہ ایک ایماندار آفیسر کو آپ نے ہٹوا دیا تھا عہدے سے، تو اس چیپٹر پر کہ وہ بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، ملک ریاض کا معاملہ تھا. اس پر بات کریں گے اس ویڈیو میں. اور اس ویڈیو میں یہ جو جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے، اب جاوید چودھری صاحب کا کالم ہو گیا، انصار عباسی صاحب سے گفتگو ہو گئی، اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہو گئے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایک ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے. دو، جب ایکسٹینشن دی گئی تو جنرل باجوہ کو پتہ نہیں چلا کہ انہیں ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. تو یہ تو خیر بہت ہی بڑا جھوٹ ہے کہ پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ خود جا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور جب وہ کھوسا صاحب، جسٹس کھوسا صاحب بار بار بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں سے اس سلسلے میں ایک پیپر، ایک ڈرافٹ تیار نہیں ہو رہا، تو جنرل باجوہ صاحب خود جا کے بیٹھے ہوتے. تو یہ تو صاحب جھوٹ تھا، اس پر تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ایک واقعہ جس میں جنرل باجوہ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا ایکسٹینشن کے معاملے پہ، اور اب مصطفیٰ نواز کھوکر بھی کھل کے بتا رہے ہیں، اس کی بھی بات کریں گے اس ویڈیو میں. باتیں کرتے ہیں کچھ بہت ریلیکس. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ غور طلب ہیں، بہت اطمینان سے دیکھنے کی ہیں، اور یہ چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہم سچ بولیں کم از کم اس معاملے میں. تو ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو آج ملاقات کی صحافیوں سے، اس ملاقات کی پہلے بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے لوگوں کی آڈیوز ہیں، آپ کی آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ سامنے آئیں گی، ابھی آ رہی ہیں. تو ایک یہ جو معاملہ نا کون لا رہا ہے، تو اس سلسلے میں ان کا کردار تھا، یہ عمران خان صاحب کی اس بات سے پتہ چل رہا ہے. یہ پہلے سے شروع ہو گیا تھا سلسلہ، یہ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ بیرون ملک موجود ایک صاحب ہیں، وہ صاحب کو چیزیں ریویل کر رہے ہیں. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن چیزیں کچھ سامنے آ رہی ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے ان سے یہ جملہ بھی کہا کہ آپ ایک پلے بوائے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہاں رہا ہوں پلے بوائے. تو یعنی عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سب کا ایک پاسٹ ہوتا ہے. ایک انڈین ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے، یہ جو آپ کی عدالت کرتے ہیں رجت شرما، اس پروگرام میں عمران خان صاحب سے بھارت میں ایک بچی نے پوچھا، ایک نوجوان بچی نے، کہ آپ کا امیج کیسا نووا والا امیج ہے، اور آپ نوجوانوں کو بڑی تلقین کرتے ہیں سچائی کی، دین کی، اور اپنی ویلیوز کے حوالے سے، تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا تو ایک امیج رہا ہے. اور انہوں نے ان کے پاسٹ کی بات کی اس بچی نے. تو عمران خان نے کہا کہ میں جب آج ان چیزوں کے نقصانات کی بات کر رہا ہوں تو میں جانتا ہوں تبھی میں یہ بات کر رہا ہوں. ہنستے انہوں نے یہ جواب دیا تھا. تو عمران خان صاحب نے آج بھی صحافیوں سے کہا، یعنی بات یہ تھی کہ ایوری بڈی ہیز اے پاسٹ، تو اس پاسٹ میں ہوا ہے کچھ، رہا ہوں پلے بوائے. تو عمران خان صاحب نے یہ بات کی ایک. اور عمران خان صاحب نے جو موجودہ چیف صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی، اور کہا کہ ابھی انہیں دیکھنا ہے کہ تبدیلی آتی ہے یا نہیں آئی. ابھی تبدیلی نہیں آئی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے جب جنرل باجوہ نے مجھ سے بات کی نا کہ آپ کے لوگوں کی آڈیوز ویڈیوز ہیں اور آپ پلے بوائے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں، ہماری ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ ٹیکس پیئر منی پر لوگوں کی آڈیو ویڈیوز، ان کی پرسنل لائف جو ہے اس کے پیچھے گھسیں وہ جا کر. اور میرا سوال یہ کہ اس سے مہنگائی کا کیا تعلق ہے، اس سے بے روزگاری کا کیا تعلق ہے، اس سے ایک عام آدمی کی زندگی کا کیا تعلق ہے؟ مطلب آپ نے ہٹا دیا ان لوگوں کو، اور اسٹیبلشمنٹ، جنرل باجوہ صاحب بھی کہتے تھے میں چلا رہا تھا. تو ان لوگوں کے ہٹانے کے بعد یہ جو حکومت ہے، تب بھی تو آپ ہی تھے، تو چلواتے ان لوگوں کو، جن پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لے کر آئے ان لوگوں کو، تو ان لوگوں کو چلواتے آپ. ایسے نوز ڈائیو نیچے گئی یہ اکانومی ہماری، ایسی کی تیسی پھر گئی، تو چلواتے آپ چلوا رہے تھے، آپ نے سب ٹھیک کر دیا. مطلب آکٹوپس کے بھی 8 ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ پتہ نہیں کیسے کر رہے تھے
کہ سعودی عرب بھی آپ کر رہے تھے, قطر بھی آپ کر رہے تھے, کویت بھی آپ کر رہے تھے, یو اے ای بھی آپ کر رہے تھے, فیٹف بھی آپ دیکھ رہے تھے, اس کے علاوہ امریکہ کو بھی آپ دیکھ رہے تھے, چین کو بھی آپ دیکھ رہے تھے, رشیا کو بھی آپ دیکھ رہے تھے, افغانستان بھی آپ کے ہاتھ میں تھا. مطلب آپ کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی تھی, یوں گھمایا اور آبرا کا ڈابرا گلی گلی چھو. یہ ایک کام تھا جو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ فرمانے کہ میں سب کر رہا تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے جو ہے وہ تنگ کیا ہے, پہلے تنگ نہیں کرتے تھے. اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ پیٹھ میں چھرا گھونپا اور ہمیں یہ بتا رہے تھے بار بار کہ نہیں ہم کنٹینیوٹی چاہتے ہیں سامنے, لیکن پیچھے یہ تمام چیزیں کر رہے تھے. سمیع ابراہیم صاحب پر جو پرچہ ہوا تھا, سمیع ابراہیم صاحب نے کیا بات کی تھی؟ تو ایک تو انہوں نے یہ بات کی. دوسرا, خان صاحب نے یہ کہا کہ اب مجھے یقین ہے, بڑے ریلیکس تھے, جو تمام آج لوگ گئے ہوئے تھے, میری ثاقب برق سے بات ہوئی, عمر جٹ سے بات ہوئی جو آج ملاقات کرنے صافی گئے ہوئے تھے, اس کے علاوہ باقی لوگوں سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بہت ہی زیادہ ریلیکسڈ تھے آج. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ صاف نظر آ رہا ہے, اس حکومت کو بھی نظر آ رہا ہے. اب آپ سرویز دیکھیں, سونو ٹی وی کے سروے دیکھیں, ہم نیوز کے سروے دیکھیں, باقی سرویز دیکھیں, وہ خواجہ آصف صاحب جنہوں نے رات میں فون کر کے جنرل باجوہ کو اپنی جیت کا بندوبست کیا تھا, کہاں ہیں وہ 20% پہ, عثمان ڈار کہاں ہیں 54% پہ. اور یہ لوگ جو بات بات پہ کہتے ہیں نا یوتھیا عمران خان کا سوشل میڈیا, یہ ہم نیوز نے کروایا ہے. تو اس وقت جس طرح سے یہ لوگ مار کھا رہے ہیں ہر جگہ, یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ہماری حکومت آئے گی, اب اگر کوئی اس میں مداخلت کرے گا, انتخابات میں مداخلت کرے گا, اپنا نقصان کرے گا. بشرا بی بی کا جو چیپٹر جس پر مریم نواز نے بھی بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جی وہ ملک ریاض سے کچھ تحفے شاید ڈیمانڈ کر کے لے لیے گئے, اور یہ پھر اس کے بعد مریم کے بات کرنے کے بعد تو جو نون لیگی صحافی ہیں انہیں کی تو زبان پہ جس طرح آج کل گھڑی تھا, پھر وہ جب عدالت میں ابو ذر سلمان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا اسکرو کیا ہے, تو اس کے بعد یہ گھڑی شاہزیب خانزادہ ہو, جیو ہو یا نون لیگ کے جتنے ٹرٹر کرتے ہوئے لوگ تھے وہ سب گھڑی کے چیپٹر پہ چپ ہو چکے, خاموشی ہے. تو یہ جو صحافی ہیں ان لوگوں نے بھی یہ جو بشرا بی بی والا معاملہ تھا اس پہ بڑی باتیں کی. عمران خان صاحب نے کہا آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کہاں گئی ہیں, پبلک گیدرنگز میں یا کسی جگہ پر, یا کہاں آپ کو نظر آتی ہیں؟ وہ کچھ جو احساس لنگر خانے تھے, ہمارے احساس مسافر خانے تھے, ان میں گئی ہیں, ان میں جا کے انہوں نے حالات کا جائزہ لیا ہے, اپنی ایک ذمہ داری نبھاتے ہوئے بطور خاتون اول. انہوں نے کہا ان کو ان چیزوں کا, زیورات وغیرہ کا, ان چیزوں کا ایسے کوئی شوق نہیں ہے سچ. اور خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے درست نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے عاصم منیر صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہے مزید کیا کہا ہے کہ اب ہماری حکومت آئے گی, ہم ایک تگڑی حکومت بنائیں گے اور یہ حکومت پاکستان کے مسائل حل کرے گی. اس حکومت کے سوا پاکستان کے مسائل کوئی اور حل نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب نے ایک یہ بات کی. اس کے علاوہ میں نے جو تھمبنیل میں لکھا ہوا ہے کہ ایکسٹینشن پر باجوہ کے جھوٹ کا ثبوت, یہ ثبوت کیا ہے؟ جنرل باجوہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ مجھے ایکسٹینشن دے دی, مجھے پتہ نہیں تھا, تو وہ تو خیر سادہ سا جھوٹ ہے. لیکن یہ بشارت راجہ صاحب ہیں, بشارت راجہ صاحب نے ایک تھریڈ لکھا ہے اور تھریڈ لکھ کے بشارت راجہ صاحب نے کچھ چیزیں پوچھی ہیں. میں نے ان چیزوں پر کیا یہ کہ کچھ سابق فوجی آفیسر سے گفتگو کی ہے, اور اس گفتگو کی تمام چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں اب وہ میرے پاس موجود ہیں. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بشارت راجہ صاحب نے جو چیزیں کیں پھر وہ میں نے ان سے پوچھی اور ان کو یہ تھریڈ بھیج کے 3 سابق فوجیوں ان سے پوچھا, انہوں نے کہا بالکل درست بات ہے, یہ ہوا تھا. بشارت راجہ صاحب نے سوال کیا جنرل باجوہ قوم کو بتانا پسند کریں گے کہ انہیں ایکسٹینشن اگر زبردستی دی گئی اور وہ لینا نہیں چاہتے تھے, نہ وہ خوش تھے ایکسٹینشن لے کر, تو کیسے ایک ریٹائرڈ میجر کے انجینئر بیٹے حسن عسکری کو کورٹ مارشل کر کے سزا دی گئی. حسن عسکری پر الزام تھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کی توسیع پر انہیں خط تحریر کیا جس میں مبینہ طور پر ان کی مدت ملازمت میں توسیع ملنے اور فوج کی پالیسیز پر ناپسندگی کا اظہار کرنے پر انہیں مستعفی ہونے کو کہا تھا جنرل باجوہ کو. انہوں نے اس خط کی نقول پاکستانی فوج کے متعدد جرنیلوں کو بھی بھیجی تھی. حسن عسکری کے والد میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی عسکری نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں
اس وقت درخواست دائر کی تھی. درخواست میں کہا گیا تھا کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ ان کے بیٹے پر مقدمہ گجرانوالا چھاونی میں چلا ہے, جہاں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے انہیں مجرم گردانتے ہوئے 5 سال قید کی سزا سنائی ہے. درخواست گزار کے مطابق اس کے علاوہ جیک برانچ میں تعینات بریگیڈیئر وسیم سے بھی رابطہ کیا گیا تھا, تو انہوں نے اس درخواست گزار کو بتایا تھا کہ حسن عسکری کو ساہیوال کی ہائی سیکیورٹی جیل میں رکھا گیا تھا اور جیل حکام سے متعدد بار رابطہ کرنے کے باوجود صرف ایک مرتبہ انہیں حسن عسکری سے ملنے کی اجازت دی تھی. جنرل باجوہ صاحب, اگر آپ کی مدت ملازمت میں توسیع زبردستی کی گئی تھی تو یہ سب کیا تھا؟ یہ بشارت راجہ صاحب نے جب سوال کیا, میں نے یہ سوال جو ہے کچھ لوگوں کو بھیجا اور ان سے اس بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل درست بات ہے, یہ سب کچھ ہوا تھا, جنرل باجوہ صاحب نے یہ سب کچھ کیا تھا. اور جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باجوہ صاحب نے یہ جو ریسنٹلی صحافیوں سے بات کر کے رابطہ کر کے ان کے ذریعے کچھ چیزیں کروائی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے کوشش کی کہ وہ اب بھی اس عہدے پر جس طرح سے احکامات دیتے تھے, تو احکامات بھلے نہ دیں لیکن کہہ کر کام اگر کچھ لوگوں سے کروانا چاہیں تو انہیں بتا دیا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے کچھ صحافیوں سے جو عمران خان پر تنقید کرنے والے صحافی ہیں ان سے بات کی ہے, اور پھر ان کے گوش گزار جو چیزیں کی ہیں صحافیوں نے انہیں رپورٹ کر دیا ہے. جاوید چوہدری صاحب نے تو زیادتی کی ہے, بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر رپورٹ کر دیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.